کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو سرخرو ہو سکیں۔ جس موضوع کا میں نے آج انتخاب کیا ہے بہت عام سوشل ایول ہے، ایسی برائی ہے کہ جس کو اب برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، غیبت کا مرض۔ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ غامدی صاحب نے خود اپنی تفسیر البیان میں اس کی کیا وضاحت کی ہے، یہ سب کچھ جانیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غیبت کا موضوع میرے سامنے ہے، قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ سو اسے تو گوارا نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں گوارا کرتے ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس بابت لکھا ہے، یہ نہایت سخت فہمائش کا اسلوب ہے۔ مدعا یہ ہے کہ غیبت انتہائی گھناؤنا فعل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ مردے کا گوشت کھانا بجائے خود قابل نفرت ہے، پھر وہ گوشت بھی اپنے بھائی کا ہو تو اسے کوئی شخص کس طرح کھانا پسند کر سکتا ہے؟ اس میں اگر غور کیجئے تو اپنی مدافعت سے اس کی بے بسی کی تصویر بھی نمایاں ہے۔ قرآن نے اس تشبیہ کو پیش کر کے پوچھا ہے کہ تم جب اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اسی طرح کی ایک نہایت مکروہ اور قابل نفرت چیز غیبت کو کس طرح گوارا کرتے ہو؟ یہ غیبت کیا ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، غیبت کے معنی کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا ہے۔ پیٹھ پیچھے کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے اس فعل کی خبر اس کو نہ ہو جس کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر وہ یہ کام کر کے اس کی پیٹھ پیچھے صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اس کے ہمراز و ہم خیال اور شریک مقصد ہوتے ہیں، یا کم از کم ان سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہمدرد ہوں گے جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے، اور یہ اس کے سامنے راز فاش کر دیں گے۔ ہم سب انسانی نفسیات کے جو حاذق اطباء ہیں وہ جب انسان کی شخصیت کی تحلیل کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو چیز سامنے آتی ہے وہ تفوق کی جبلت، برتری کی جبلت، اپنے آپ کو منوانے کی جبلت اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی جبلت ہے۔ غیبت کا جو مرض ہے جس کو قرآن مجید اس قدر کنڈیم کر رہا ہے، یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ محض صرف ایک مرض ہے، یہ ایک پوری شخصیت اور ایک پوری کی پوری لائف کی اورینٹیشن اور ایک پورے کے پورے ورلڈ ویو اور تصور کا نتیجہ ہوتی ہے؟ چونکہ جب میں غیبت کر رہا ہوتا ہوں کسی شخص کے بارے میں تو میں اصل میں یہ مان رہا ہوتا ہوں کہ اگر وہ برا ہے بھی تو دنیا میں اس کا مطلب یہ کہ اچھائی برائی کے سارے معاملات یہیں پہ کرنے ہیں، جو کچھ ہونا ہے فیصلہ بھی یہیں ہونا ہے۔ غیبت کرنے والے شخص کی شخصیت کیا کسی بندہ مومن کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے مان لیتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کو منہ دکھانا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کی راہ کھوٹی کرنا چاہے، اس کی عزت پر حملہ آور ہو جائے، اس کے بارے میں دوسرے لوگوں میں کوئی غلط رائے پیدا کرنا چاہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کسی موقع پر کسی ایسی برائی کا ذکر کر دے گا جس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی کے ہنسنے کے انداز، کسی آدمی کے بات کرنے کے انداز پر کوئی تبصرہ آپ نے کر دیا، اس سے بھی گریز کرنا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت آپ باقاعدہ برائی کرتے ہیں کسی کی تو یہ ایک ارادی اور شعوری فیصلہ ہوتا ہے۔ ارادی اور شعوری فیصلہ ضمیر کی پاکیزگی کے ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ یعنی میں نے جب یہ طے کر لیا کہ مجھے کسی شخص کی برائی اس مقصد سے بیان کرنی ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں اس کو کم کر دینا ہے، کم سے کم یہ ہوگا نا، دوسروں کی نگاہ میں کم کر دینا، وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ مجھے اسے نقصان پہنچانا ہے یا دوسروں کی رائے اس کے بارے میں خراب کرنی ہے اور اس کی حیثیت کو مجروح کرنا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے نیچے بھی جب میں بات کرتا ہوں تو اس وقت بھی ایک ارادی فعل وجود میں آتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ جو غیر ارادی طور پر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، احباب میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی شخص کا ذکر ہو گیا تو کوئی تبصرہ کر دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اس میں بھی ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ آپ کا ایک سادہ سا تبصرہ دوسرے کے بارے میں رائے خراب کر دے، دوسرے کی عزت میں
لوگوں کی نگاہوں میں فرق آ جائے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص بات کو بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دے، یہ سارے امکانات ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں بھی آخری درجے کی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو حقیقت میں غیبت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ تو ایک ارادی فعل ہے، اور ارادی فعل میں دونوں چیزیں لازماً آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ آدمی اپنی دنیاوی فیصلوں کے بارے میں خدا کے اعتصاب سے بے نیاز ہو چکا ہوا ہے، یعنی اس کو یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے اپنا مقدمہ لے کے جانا ہے، اور اس وقت میری موجودگی میں اور میرے پروردگار کے سامنے وہ شخص بھی کھڑا ہو جائے گا جس کے بارے میں نے اس طرح ہی کوئی بات کی ہے. میرا یہ گناہ زیر بحث آئے گا تو دوسرے آدمی کو بھی حق ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرے، کوئی بات کرے. تو خدا کی بارگاہ میں کون اس کو گوارا کرے گا اور کون پسند کرے گا کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. تو جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو دیکھیے اس کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی بڑا لیڈر ہے، رہنما ہے، کوئی عالم ہے، آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. تنقید غیبت نہیں ہے. تنقید تو علمی استدلال کے ساتھ کسی رائے کی غلطی واضح کرنا ہے، کسی تدبیر کی غلطی واضح کرنا ہے. کسی آدمی نے اگر اپنے آپ کو سوسائٹی کے سامنے پیش کر دیا تو لوگوں کو اس کے بارے میں آپ متنبع کرتے ہیں. وہاں نہ چھپانا مقصود ہوتا ہے، نہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ فلاں کی عدم موجودگی میں کیا کہا اور موجودگی میں کیا کہا. یہ ساری چیزیں وہاں موجود نہیں ہوتی. اس میں بھی ہمیں ذمہ داری کی تلقین کی گئی ہے کہ کسی کے بارے میں بات کرتے وقت آپ کے پاس واضح شواہد ہونے چاہیے. معاملے کی آپ نے تحقیق کی ہو، یا وہ براہ راست مشاہدہ ہے یا پھر ایسے قابل اعتماد ذرائع سے وہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی شہادت دے سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد کوئی برائی کی بات آپ نے کسی کی بتائی. مقصد کیا تھا؟ کسی کی برائی سے دوسروں کو بچانا. کسی لیڈر، کسی رہنما کے بارے میں اگر لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اس سے ان کو نکالنا. اسی طرح کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مشورے کے لیے آ گیا ہے تو آپ نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنی معلومات اس کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ ساری وہ ضرورتیں ہیں جس میں کسی کو نقصان پہنچانا پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو نقصان سے بچانا پیش نظر